عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، یہ عقیدہ ہمارا ان کا ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہمارا اور عیسائیوں کا ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ سولی چڑھے ہی نہیں، ماں قتلوہ ماں صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے، اس پر فوت ہوئے، پھر وہاں سے اتارے گئے، پھر ایک غار میں رکھے گئے، 3 دن رہے، پھر اٹھ گئے، ریزریکشن ہو گئی، پھر اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اب وہ آئیں گے دوبارہ۔ تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس از کامن بٹوین اس اینڈ دی کرسچنس۔ اور ان کا خیال میں وہ مسیحا جو ان کا ہے، جو ابھی تک نہیں آیا، ان کے خیال میں جس کے منتظر وہ آ کے بیٹھے گا اور وہ حکومت کرے گا۔ یہ ہے جس کے لیے یہ آخری صلیبی جنگ شروع کی گئی۔ سب سے پہلے افغانستان میں کیوں آئے؟ نوٹ کیجیے، یہاں پر انہیں نظر آیا اسلام تو ابھر رہا ہے، چند اللہ تعالیٰ کی شریعت کے چند احکام نافذ ہوئے، بد امنی ختم، کمپلیٹ پیس، نو کرائمز، 85 سے 90% علاقے اوور کرائم فری ہو گیا۔ ایک حکم ملا عمر کا اور پاپی کی کاشت زیرو ہو گئی، جو کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دینے کے باوجود امریکہ نہیں کرا سکتا۔ کہتے پیسے لے لو ہم سے خدا کے لیے، اس کو کاشت نہ کرو۔ لہٰذا انہیں نظر آیا وہ بات جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کہی ہے، ابلیس کے زبانی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، شر پیغمبر شر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ دوبارہ ظہور میں نہ آ جائے۔ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ مجھے نہ اشتراکیوں کا کوئی خوف ہے، نہ جمہوریت والوں کا کوئی خوف ہے، نہ کوئی مارکسزم کا کوئی خطرہ ہے مجھے، نہ ہی کوئی ڈکٹیٹرشپ کا کوئی خطرہ ہے مجھے۔ ہاں خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ لفظ سمجھیے کیا ہے؟ انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو آگ نظر نہیں آ رہی آپ کو، کہیں آپ نے ہاتھ لگایا اور وہ اوپر کی راکھ اتر گئی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں اس امت کے اندر امنگ ہے، ولولہ ہے، یہ چاہتے ہیں، اگرچہ طریقہ کار میں بھٹک رہے ہیں۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دا کے لیے۔ بہرحال یہ کام جو ہے افغانستان کو نمبر 1 اس لیے چنا گیا، اور نمبر 2 اس لیے کہ وہاں پر زیر زمین تیل، وہاں پر جو منرلز کے ذخائر ہیں بے پناہ ہیں، اور نمبر 3 سینٹرل ایشیا کا تیل جو ہے اگر ہم لے کے آنا چاہیں گے تو گلف تک لانے کے لیے وہی بہترین راستہ ہے، سستا ترین اور سب سے چھوٹا۔ اس لیے آپ سوچئے کیا حیثیت تھی بیچارے طالبان کی حکومت، کون سے ان کے پاس ہتھیار تھے؟ کوئی ٹینک تھے ان کے پاس؟ کوئی ہوائی جہاز تھے؟ تاریخ کی سب سے بڑی کولیشن، پورا نیٹو، امریکہ، آسٹریلیا، کہاں سے لوگ آ گئے؟ تو nip the evil in the bud، اس کو ختم کرو، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ پاکستان کے بارے میں بھی انہیں اندیشہ ہے، اور شدید اندیشہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، 1967 وار میں، 6 days وار عرب اسرائیلی، جس میں تینوں ملکوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی۔ مصر کو شکست دی، صحرائے سینا سارا لے لیا، سینا پیننسولا۔ شام کو شکست دی، گولان ہائٹس لے لیے، بہت اہمیت کی جگہ ہے۔ جارڈن کا ستیہ ناش جو کیا ہے، پورا جو یہ ہے ویسٹ بینک، یہ سارا تو جارڈن کے پاس تھا، آدھا یروشلم جو ہے جارڈن کے پاس تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فتح ہوئی ہے تو جشن منایا انہوں نے پیرس میں، اور وہاں بن گوریون نے تقریر کی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے ہے۔ حالانکہ پاکستان اس وقت تک ایٹمک پاور تو نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ہماری روایات موجود ہیں۔
جیسے حدیث میں آتا ہے جب قتل عام ہوگا یہودیوں کا تو ایک درخت ایسا ہے کہ جو یہودیوں کا وفادار ہے اور وہ یہودیوں کو پناہ دے گا کہ آؤ چھپ جاؤ میرے پیچھے، غرقد۔ اور اسرائیل نے اپنے ہاں سب سے بڑی کلٹیویشن اسی درخت کی ہے، غرقد۔ وہ ہماری وہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی بڑی تھنک ٹینکس ہے، غور و فکر کے بعد کہ حضور کی یہ حدیث بھی کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اور پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ آپ نوٹ کیجئے پوری دنیا میں سیکولرزم، اور پاکستان میں کہا جا رہا ہے حاکمیت اللہ کی ہے۔ اس پوری عالم، پوری دنیا کے خلاف بغاوت کا کلمہ تھا، اس لیے کہ ٹوٹ پڑی دنیا۔ لیاقت علی خان کا جرم کیا تھا؟ قرارداد مقاصد، کیوں قتل کیا گیا اسے؟ ایک جرم یہ تھا کہ قرارداد مقاصد پاس کرا دی، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ امریکہ میں جب بلایا گیا دورے پر گئے، وہاں کی نیشنل جوئش کانفرنس جو ہے کانگریس، اس نے انہیں دیا ایک اسرانہ دیا یا جو بھی، اور وہاں یہ تقریریں کی کہ آپ اگر ہمیں تسلیم کر لیں ہم یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ لیاقت علی خان نے کہا جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں کہ آپ اس طرح قیمت پر ہم سے خرید لیں گے۔